نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي الحمدللہ اللہم فقہنا فی الدین۔ ہم جو ہے اپنے نئے لیول کا آغاز کرتے ہیں الحمدللہ۔ اس زمانے میں یہ بات عام ہے کہ ہر شخص کسی نہ کسی مصیبت اور پریشانی کا شکار ہے۔ کسی کو بیماری نے آ گھیرا ہے تو کسی پر جادو اور بری نظر کے اثرات ہیں۔ ہر کوئی کسی نہ کسی پریشانی میں مبتلا ہے۔ ان حالات میں لوگوں نے اپنی پریشانیوں سے نجات کے لیے مختلف طور طریقے اپنائے ہوئے ہیں۔ کوئی مناجات کے لیے کسی خبر کا رخ کرتا ہے تو کوئی ضعیف عقیدہ انسان کسی پیر کی چوکھٹ پر پناہ تلاش کر رہا ہے۔ کسی نے تعویذ گنڈے کرنے والے لوگوں کو اپنا حمایتی اور مددگار سمجھ لیا ہے تو کوئی قبرستانوں، آستانوں اور درباروں پر چھلے کاٹنے میں کامیابی تلاش کرتا ہے۔ بہت کم خوش نصیب ایسے ہیں جو اس بات کا مکمل فہم اور جانکاری رکھتے ہیں کہ ان کا ایک عظیم رب ہے جو تمام طاقتوں سے زیادہ طاقتور ہے، جو سب کی سنتا ہے اور سب کو دیتا ہے۔ وہی مدد کرنے والا ہے جس نے خود جو ہے کلام مجید میں فرما دیا، اور تمہارے رب کا فرمان ہے کہ مجھ سے دعا کرو، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کرتا ہوں۔ تحقیق جو لوگ میری عبادت سے روگردانی کرتے ہیں عنقریب انہیں رسوا کر کے جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ سورہ غافر آیت 60۔ اور اپنے رسول امی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی کہلوا دیا کہ بے شک دعا عبادت ہے، اور دعا کو وہ فضیلت اور درجہ عطا کیے جس نے گنہگار کو فرما بردار بنا دیا اور جس نے عابد کو معبود کی پہچان کرا دیا۔ اس لیے میں نے دعا سیریز کے اس تیسرے لیول میں صبح و شام کے اذکار سلیکٹ کیے ہیں۔ ان اذکار اور دعاؤں کے ساتھ ساتھ میں نے ان میں چھپے ہوئے خزانے، معنی اور فوائد بھی کرنے کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔ کوئی شک نہیں کہ ان اذکار کی پابندی کرنے سے دنیا اور آخرت میں کنٹینیوسلی اچھائیاں اور نعمتیں حاصل ہوتی ہے، خاص طور پہ جب ان پر عمل کرنے والے کو ان اذکار کے اصل مقاصد اور فوائد پر غور و فکر کرنے کی توفیق حاصل ہو اور ان اذکار کے تقاضوں کو پورا کرے۔ میں اللہ سے امید کرتی ہوں کہ وہ میری اس کوشش کو ضرور کامیاب کریں گے، آمین۔ میں کوئی بڑی اسکالر تو نہیں ہوں، بس ایک عام سی چھوٹی سی جو ہے کوشش کر رہی ہوں، اور اللہ سے سوال کرتی ہوں کہ وہ مجھے معاف فرمائے اور اپنے فضل و احسان سے بخشش فرمائے، آمین۔ بلا شبہ وہی بخشش کرنے والا، بڑا رحم کرنے والا ہے۔ میں اللہ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ اس نے مجھے یہ موقع دیا کہ میں بھی کچھ اپنی دنیا اور آخرت سنوار لوں، الحمدللہ۔ اسی طرح میں اپنے والنٹیئرز کا بھی شکریہ ادا کرتی ہوں جو مجھے اپنے گروپس کو سنبھالنے میں مدد کرتے ہیں۔ میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ ان سب کو عظیم ثواب عطا فرمائے اور اچھا بدلہ دے، اور ہم سب کو اپنی رضامندی کے لیے خالص کرنے اور اپنے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق بنائے، اور اس میں اس ذات کے سوا کسی اور کے لیے کوئی چیز نہ رکھے۔ بلا شبہ وہی دعاؤں کو سننے اور قبول فرمانے والا ہے، آمین۔ صبح و شام کے اذکار کی فضیلت۔ صبح و شام کے اذکار کی ہر مسلمانوں کو ضرورت رہتی ہے جو اس کے عمل سے متعلق ہے۔ جو عمل اس کے دن اور رات میں ہوتا ہے، انسان اٹھنے، بیٹھنے میں اور حرکات و سکنات میں یعنی ایکشنز میں، اور جب ایکشن نہیں کر رہا ہے تب بھی داخل ہونے اور نکلنے میں اور دوسرے تمام حالات میں، تاکہ بندہ سب کچھ جو ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں صرف کرے اور ایسے عمل انجام دے جو رب کی رضامندی کا سبب بنے۔ اسی طرح انسان ان سارے اوقات میں اللہ کا ذکر کرنے والا، اس اکیلے سے مدد طلب کرنے والا اور اپنے تمام امور کو اسی کے سپرد کرنے والا بن جائے۔ امام مسلم نے اپنی صحیح میں یہ حدیث نقل فرمائی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال میں اپنے رب تعالیٰ
का जिक्र फरमाया करते थे। सही मुस्लिम हदीस 373। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी भी वक्त अल्लाह के ज़िक्र से गाफिल नहीं होते थे। रात और दिन में, सुबह और शाम में, सफ़र और हदर में, उठने और बैठने में और किसी भी तरह के हालात में अल्लाह का जिक्र नहीं छोड़ते थे। कोई सा भी अमल शुरू करते, सोना, उठना, दाखिल होना, सवार होना, उतरना वगैरह, तो ज़रूर ज़रूर अल्लाह के नाम से और उससे दुआ करके शुरू करते। जो शख्स सुन्नत नबवी और तरीक़े नबवी पर गौर करेगा तो उस पर यह बात रोज़े रोशन की तरह ज़ाहिर हो जाएगी कि सुबह और शाम और सोने और जागने के औक़ात में मुख्तलिफ़ अस्कार वारिद है और दौरानी नमाज और बादस नमाज भी अस्कार मरवी है जो हम सला सीरीज़ में ले चुके हैं। खाने पीने के अस्कार, परेशानी, गम, दुख को दूर करने के अस्कार भी सुन्नत में मौजूद है और वो अस्कार भी है जो मुसलमान को किसी पसंदीदा और नापसंदीदा चीज़ को देखकर कहने चाहिए। इसके अलावा दूसरे ऐसे अस्कार भी है जो मुसलमान के रातों दिन से ताल्लुक़ रखते हैं। फ़िलहाल तो हम सुबह और शाम के अस्कार इस लेवल में लेंगे, फिर बाकी अस्कार भी अगले लेवल्स में होते रहेंगे इंशाअल्लाह। इन अजीम अस्कार में ईमान ताज़ा होता है और अल्लाह का ताल्लुक़ जुड़ता है और अल्लाह ताला की नेमतों का एतराफ़ और उसकी मेहरबानी, इनाम और एहसान का शुक्र भी है। इन अस्कार में अकेले अल्लाह की तरफ लौटने की दावत भी है और उस पर एतमाद और भरोसा करने की बात है और शैतान के फसाद से, नफ्स और शरीर मखलूक के शर और हर अजाब, आजमाइश और मुसीबत से अकेले अल्लाह की पनाह तलब की गई है। इसी तरह इन अस्कार में अल्लाह ताला की तौहीद का इकरार और उस पे इस्तिक़ामत मौजूद है और साथ ही शिर्क से बरात और खुलासी का इजहार है। लिहाजा जो शख्स नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सही साबित शुदा दुआओं को पढ़ने और अदा करने का ख़ास एहतमाम करता है, वही इस बात का एतराफ़ करेगा कि अल्लाह वाहिद ला शरीक ही है जो मारता और ज़िंदा करता है, खिलाता और पिलाता है, सब उसके मोहताज है और वो सबसे बेनियाज है, हिदायत से नवाजता है और वो अकेला ही इबादत और बंदगी का मुस्तहिक है। उसी के लिए झुका जाए और उसी की फरमाबरदारी की जाए और हर किस्म की इबादत उसी के लिए करनी चाहिए। अस्कार मसनूना बेहतरीन फ़वाइद और बुलंद मकासद पर मुश्तमिल है और इनमें खैर और नफ़ा, बरकत, अच्छे फ़वाइद और अजीम नताइज समोए हुए हैं जिनका ना तो किसी इंसान के लिए इहाता करना मुमकिन है और ना ही इनको ज़बान से बयान करना मुमकिन है। इसलिए मोमिन के लिए यही लायक है कि वो इन अस्कार की पाबंदी करे और दिन और रात में हर ज़िक्र को उसके मुनासिब वक्त में अदा करे, जिस तरह सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित हुआ है, ताकि मोमिन को अजीम फ़ज़ाइल हासिल हो और उसका शुमार उन लोगों में हो जिनकी अल्लाह ने इस आयत करीमा में तारीफ़ बयान फरमाई है। वो लोग जो अल्लाह को बहुत याद करते हैं और जो औरतें अल्लाह को बहुत याद करती हैं, उनके लिए अल्लाह ने बख्शिश और बहुत बड़ा अजर तैयार कर रखा है। अहज़ाब 35। यानी इससे मुराद ये है कि वो हर नमाज के बाद अल्लाह को याद करते हैं और सुबह और शाम और बिस्तरों पर और जब भी नींद से बेदार होता है और उस वक्त भी जब सुबह और शाम को अपने घर से निकलते हैं और लौटते हैं। यानी कोई भी शख्स अल्लाह का बहुत ज़िक्र करने वाला नहीं हो सकता जब तक वो खड़े, बैठे और लेटे हुए अल्लाह को याद नहीं करता। और ये बात मालूम है कि मुसलमान के दिन और रात का ये अस्कार कितने मुसलमानों के यहाँ बड़े एहतमाम के साथ अदा किए जाते हैं, लेकिन इनमें से बहुत से लोग सही और ज़ईफ़ में फ़र्क नहीं करते और न इन अजीम अस्कार के माने और मकासद को समझते हैं। इसी वजह से वो उनके बड़े नफ़ा और तासीर से महरूम रहते हैं। ज़्यादा अफजल और नफ़े वाला ज़िक्र वो है जिसमें दिल और ज़ुबान का साथ हो और वो ज़िक्र रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सही साबित हो
اور ذکر کرنے والا اس کے معنی اور مقاصد کو سمجھتا ہو۔ میں اس لیول میں ان بابرکت اذکار میں سے چند کا ذکر کروں گی انشاءاللہ، جن کا مسلمان کے صبح اور شام کے اذکار سے تعلق ہے، اور ساتھ ساتھ ان میں جو عظیم حکمتیں اور معنی پوشیدہ ہے اس کو اللہ کی مدد، توفیق اور درستی اور ایمانداری چاہتے ہوئے بیان کروں گی۔ میں اللہ سے سوال کرتی ہوں کہ وہ ہمیں اور آپ کو ہر اس خیر کی توفیق عطا فرمائے جس کو وہ پسند کرتا ہے، آمین۔ آئیے اب ہم صبح و شام کے اذکار کا ذکر قرآن اور حدیث میں دیکھتے ہیں۔ صبح و شام کے اذکار ان مقررہ اذکار اور دعاؤں میں سے ہے جن کو شریعت نے دن اور رات میں مسلمان پر مقرر کیے ہیں، بلکہ صبح و شام کے اذکار پابندی سے کرنے والے اذکار میں سب سے زیادہ وسعت اور کثرت والے ہیں، اور ان کی قرآن اور سنت میں بہت زیادہ ترغیب آئی ہے۔ مسلمانوں، اللہ کا بہت زیادہ ذکر کیا کرو اور صبح و شام اس کی پاکیزگی بیان کیا کرو۔ احزاب 41-42۔ اس آیت میں اصیل سے مراد عصر سے لے کر غروب آفتاب تک کا وقت ہے اور فرمان الہی ہے، اور صبح و شام اپنے پروردگار کی تسبیح اور حمد بیان کرتے رہو۔ غافر 55۔ اس آیت میں اس کے عربک ٹیکسٹ میں دیکھیے، یہاں ابکار ہے تو ابکار سے مراد دن کی ابتدا اور عشی سے مراد دن کی انتہا اور خاتمہ ہے۔ اور ایک اور جگہ سورہ کاف 39 میں اللہ فرماتے ہیں، طلوع آفتاب اور غروب آفتاب سے قبل اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کیجیے، اور فرمایا اللہ کی تسبیح بیان کرو جب شام کرتے ہو اور جب صبح کرتے ہو۔ سورۃ روم۔ اللہ نے جامع لفظوں میں ذکر فرما دیے کہ اللہ کا ذکر کرو، اس کی کوئی پابندی نہیں، حتیٰ کہ انسان بے وضو ہو، طہارت بھی نہ ہو تو ذکر کرو۔ قرآن پاک نہیں پڑھنا چاہیے، لیکن اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد بھی یہ فرمایا کہ صبح و شام بھی اللہ کا ذکر کرو۔ صبح و شام کے جو اذکار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ہیں، ہمیں اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ صبح و شام کا جو اذکار ہے وہ بہت ہی جامع دعائیں ہیں، اللہ سے توفیق طلب کرنے کا، گناہوں سے بچنے کا، نیکی کے راستے پہ چلنے کا، اللہ کی توحید کا اقرار کرنے کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کا ذکر جو ہے وہ اللہ کو بڑا محبوب ہے، اور تمہارے سونا چاندی خرچ کرنے سے بھی زیادہ اللہ کو پیارا ہے۔ ایک اور حدیث کے مفہوم کے مطابق جو انسان ذکر کرتا ہے وہ زندہ ہے، اور جو ذکر نہیں کرتا وہ مردہ جیسا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ آدمی بڑا خوش نصیب ہے جو اس حال میں مرے کہ اس کے زبان پہ اللہ کا ذکر ہو، اور مرتے ہوئے اللہ کا ذکر زبان پہ آنا یہ اس بات کی علامت ہے، گواہی ہے کہ بندہ ساری زندگی جو ہے اللہ کو یاد کرتا رہا ہے۔ موت کا لمحہ جو ہے انسان کی ساری زندگی کا نچوڑ ہوتا ہے۔ موت کا لمحہ جو ہے انسان کی ساری زندگی کا نچوڑ ہوتا ہے۔ جس طریقے سے انسان زندگی گزارتا ہے اس طریقے سے اس لمحے پہ اثر ہوتا ہے۔ ان اذکار کے ادا کرنے کا وقت صبح سویرے نماز فجر کے فوراً بعد سے لے کر طلوع آفتاب تک، اور شام کو عصر کی نماز سے لے کر غروب آفتاب سے پہلے تک ہے، لیکن اس مسئلے میں کشادگی ہے۔ انشاءاللہ اگر انسان ان اذکار کو اپنے وقت میں ادا کرنا بھول جائے یا کسی وجہ سے جیسے بیماری وغیرہ سے لاحق ہو جائے تو کوئی حرج نہیں کہ صبح کے اذکار جو ہے طلوع آفتاب کے بعد اور شام کے اذکار غروب آفتاب کے بعد ادا کیے جائے۔